صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آج اس درس میں انشاءاللہ پہلے درس میں جو صورت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جو صورت ہم سیکھ لیں، وہ کون سی صورت ہے بولو؟ سورہ نور۔ انشاءاللہ سورہ نور کی سورہ نور کی تفسیر، مختصر سی تفسیر دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کا مختصر سے مطالعہ کریں گے۔ اور یہ سورہ نور مدنی صورت ہے۔ کون سی صورت؟ مدنی صورت ہے، جس کے اندر 64 یعنی 64 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہے۔ انشاءاللہ یہ صورت دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ ان درسوں کے یعنی 20 ڈیز کلاس کے اندر یہ صورت کو رکھنے کا مقصد کیا ہے، یعنی سورہ نور کو ہی کیوں سلیکٹ کیا گیا، سورہ نور کو انتخاب کرنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت جب پتہ چل جائے، اس کی اہمیت و فضیلت معلوم ہو جائے، تو پھر آپ لوگوں کو اس صورت کو سیکھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو یہ صورت ایک ایسی صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکامات کو بیان کیا، ایسی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اس سورہ نور کے اندر، جو کسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کی۔ اور اس صورت کو پورے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقام دیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں آج پورے ماحول میں، پورے معاشرے کے اندر جس طرح ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے۔ کون سا فتنہ؟ بے حیائی کا فتنہ، بے پردگی کا فتنہ، بے شرمی کا فتنہ۔ مجھے بتاؤ میری بہنوں، آج ہمارے نزدیک، ہمارے ماحول میں کہاں پر برائی موجود نہیں، کہاں پر بے حیائی موجود نہیں؟ ہمارے گھروں میں بے حیائی موجود ہے، ہمارے لباس میں بے حیائی موجود ہے، ہماری نگاہوں میں بے حیائی موجود ہے، ہر جگہ بے حیائی موجود ہے۔ تو یہ سورہ نور مجھے اور آپ کو پاک بازی کے اصول بتاتی ہے، عفت و پاک دامنی کے اصول بتاتی ہے۔ ایک انسان کو کس طرح اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے، وہ اصول مجھے اور آپ کو یہ سورہ نور بتاتی ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو کس طرح برائیوں سے، بے شرمی سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے، پاک رکھا جائے، کس طرح عفت و پاک دامنی کو اختیار کیا جائے، وہ یہ سورت مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے بولیے؟ پاک بازی کے اصول کو بتاتی ہے، بے حیائی سے بچنے کی تدابیر بتاتی ہے، بے حیائی سے کس طرح رکا جائے، یہ صورت مجھے اور آپ کو تعلیم دیتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ نصیحتیں کی جو ہم عورتوں کے لیے، ہم خواتین کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ میری بہنوں، یہ صورت کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان یہ صورت بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، یعنی تم اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھلاؤ۔ کون کہتے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہیں، کوفہ والوں کو کہتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، اسی لیے کہ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات کو بیان کیا، وہ چیزوں کو بیان کیا جو خواتین کو جاننا، جن احکامات کو عورتوں کو جاننا بے انتہا ضروری۔ ایسا نہیں کہ یہ صورت مردوں کے لیے ضروری نہیں، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ضروری ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی اسی لیے تعلیم دو کہ اس کے اندر، سورہ نور کے اندر خواتین کے لیے ایسے احکامات بیان کیے گئے، ایسے قوانین بیان کیے گئے، ایسی چیزیں بیان کی گئی کہ جس کا خواتین کو علم رکھنا بے انتہا ضروری۔ تو یہ صورت کی اہمیت، یعنی اس صورت کو چوز کرنے کا مقصد میں آپ کے سامنے بیان کر رہی تھی۔ اب چلیے یہ صورت کا اصل شان نزول کیا ہے، یعنی یہ صورت کب نازل ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے نازل ہونے کا، شان نزول کیا ہے، اس صورت کا پس منظر کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کئی مرتبہ ہمارے دروس میں واقعات یعنی واقعہ افک کو رکھا گیا۔ کون سا واقعہ؟ واقعہ افک۔ آپ جانتے ہیں واقعہ افک کو کس کو بولتے ہیں؟ جس طرح پچھلے درس میں بھی رکھا گیا تھا ماشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا، جو تہمت لگائی گئی، اس کو واقعہ افک کے نام سے وہ مشہور ہے۔ کون سا نام بولیے؟ واقعہ افک کے نام سے یہ واقعہ جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تھا وہ واقعہ مشہور ہے۔ تو اسی طرح یہ سورہ بنی یعنی غزوہ بنو المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔
یعنی جس طرح غزوہ بنو المستلق 6 ہجری میں واقع ہوئی تھی، اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. یعنی جس طرح آپ سب جانتے ہیں غزوہ بنو المستلق کے بعد واپسی کے دوران ایک ایسا واقعہ رونما ہوا. یعنی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آپ اپنی خواتین میں سے، آپ اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو سفر پر لے جاتے تھے، یعنی قرآن اندازی کے ساتھ جس کا نام اٹھتا ان کو اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. تو اسی طرح یہ غزوہ بنو المستلق کے وقت باری عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو لیے. اور اسی طرح جب غزوہ بنو المستلق یہ جنگ جب ختم ہو گئی اور جب آپ واپس آ رہے تھے، اسی واپسی کے دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا. جس طرح آپ سب جانتے ہیں ایک طویل واقعہ ہے، یہ ایک طویل واقعہ پر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ واقعہ انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. لیکن اس سے یہاں پر مختصر سے میں آپ کو بتلاتی ہوں کہ واقعے کے اندر ہوا کیا کہ جیسے ہی آپ کا ہار گم ہو گیا تو منافقوں نے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا، ایک بہت بڑا فتنہ مچا دیا. وہ کیا فتنہ تھا؟ اما عائشہ پر تہمت لگایا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا گیا اور پورے معاشرے میں اور پورے ماحول میں ایک ایسا فتنہ کھڑا کر دیا کہ جس فتنے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کئی دن تک روتے رہتی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہونے کے باوجود بھی 1 مہینے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. 1 مہینے تک کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی اور پریشان ہو جاتے ہیں. اور اما عائشہ بھی روتے جاتی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی پورے 1 مہینے کے بعد اس سورت کو سورہ نور کو نازل کیا. کون سی سورت کو نازل کیا؟ سورہ نور کو اللہ تبارک و تعالی نازل کر دیا. اور سورہ نور کو نازل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے 2 بڑی اہم چیزوں کی وضاحت کر دی. پہلی چیز یہ وضاحت کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والوں کے لیے بتلا دیا کہ اما عائشہ، پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. آپ کی برات کو اس سورے کے اندر نازل کر دیا. یعنی یہ بتلا دیا کہ لوگوں سنو، اما عائشہ ایسا کام نہیں کر سکتی. عائشہ رضی اللہ عنہا بری ہے، پاک باز ہے، ایک عفت و پاک دامنی والی عورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے بتلا دیا. اما عائشہ کی برات کو اس صورت کے اندر نازل کر دیا. اور دوسری بڑی اہم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وضاحت کر دی. یہ وضاحت کی کہ اس واقعے کو لے کر، یعنی واقعہ افک کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکامات کو اس صورت کے اندر بیان کر دیا، ایسے قوانین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کر دیا، ایسی نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کر دیا کہ آنے والی قیامت تک نسلوں کے لیے، آنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہیں ان تمام کے لیے اس کے اندر ایک بہترین دلیل اور ایک بہترین ان کی زندگی میں اگر ہم سورہ نور کو اختیار کر لے تو ان کی زندگی میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو لے کر یہ وضاحت کر دی کہ یہ ایک ایسا سورہ ہے جس کو پڑھنے پر ہم دنیا و آخرت میں چین کی زندگی، دنیا کی زندگی کو امن کی زندگی بنا سکتے ہیں. تو چلیے آئیے، یہ سورت کا پس منظر تھا. پس منظر کب نازل ہوئی یہ بولیے یہ سورت؟ اب چلیے انشاءاللہ ہم سورے کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلے انشاءاللہ ہم سورت کا ترجمہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو اس کی مختصر تفسیر ہے انشاءاللہ وہ دیکھیں گے. تو چلیے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے یہ ایک سورت جس کو ہم نے نازل کیا، انزلناها، جس کو ہم نے نازل کیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اہمیت بتلاتا ہے، یعنی ہم نے نازل کیا. میری بہنوں مجھے بتاؤ قرآن مجید میں کتنی سورتیں مکمل؟ 114 سورتیں ہیں. ان سب کو نازل کرنے والا کون ہے؟
अल्लाह तबारक व ताला, यानी 114 सूरतों को भी नाजिल करने वाला अल्लाह तबारक व ताला है। लेकिन इस सूरत को अल्लाह तबारक व ताला ने एक बेहतरीन अंदाज के साथ शुरू करता है, यानी बेहतरीन इंट्रोडक्शन के साथ अल्लाह ताला इस सूरत का आगाज करते हुए कहता है सूरतुन अंज़लनाहा, ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमने नाजिल किया। कौन नाजिल कर रहा है? अल्लाह ताला अहमियत बताते हुए कहता है कि वो जात इस सूरत को नाजिल की जिस जात ने मुझे आपको बनाया, मुझे आपको पैदा किया, वो जात इस सूरत को नाजिल कर रहा है। यानी इसके अंदर कोई शक नहीं, अल्लाह तबारक व ताला के नाजिल करने में ये वो सूरत है जिसको किसी ने नाजिल नहीं किया, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व ताला नाजिल करता है। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है वो फरदनाहा, और हमने फर्ज किया। क्या फर्ज किया अल्लाह ताला ने? अहकामात को, यानी इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने अहकामात को फर्ज कर दिया। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसी चीजों को उसके अंदर फर्ज किया, जिस तरह हम जानते हैं अल्लाह ताला ने यहाँ क्यों कहा फरदनाहा, इसीलिए कहा कि हमने फर्ज किया। अब मुझे बताइए, जो चीज फर्ज है उसका दर्जा क्या होता है? यानी कंपलसरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। यानी अगर किसी चीज को हम पर फर्ज कर दिया गया, जैसे नमाज को मेरे और आप पर 5 वक्त की नमाज को फर्ज कर दिया गया, तो फर्ज नमाज को क्या करना है? उसके अंदर छूट के अंदर कोई रुख्सत है? उसमें कोई रुख्सत नहीं है, कोई कमी नहीं कर सकते हम। फर्ज का मतलब ये है, अगर आप वो छोड़ते हैं तो क्या होंगे? गुनाहगार होंगे। और अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि हमने फर्ज कर दिया, तो अब ये कंपलसरी रूल अदा करती है, इंपॉर्टेंट रूल अदा करती है मेरे और आपकी जिंदगी में। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि वो फरदनाहा, उसके अहकामात को हमने तुम पर फर्ज कर दिया। अब इस अहकामात को तुम पर जानना बेइंतहा जरूरी। फिर आगे अल्लाह ने कहा वअंज़लना फीहा आयातिन बय्यिनात लअल्लकुम तदक्करून, इसके अंदर हमने ऐसी वजाहत वाली, यानी ऐसी चीजें बयान कर दी, खोल खोल कर हमने बयान किया, यानी पूरे वाज़ेह हमने बयान कर दिया आयतों को। ऐसा नहीं कि कोई चीज के अंदर शक हो, बल्कि ऐसी चीजें हमने बयान कर दी, बिल्कुल वजाहत के साथ हमने बयान कर दी हर चीज को। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला कहता है लअल्लकुम तदक्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो, ताकि तुम इन अहकामात को सीखो, उन पर अमल करो और क़यामत तक उसको याद रखो। ये पहली आयत थी। उसके बाद देखिए अल्लाह ताला दूसरी आयत से, यहाँ से दूसरी आयत जो अल्लाह तबारक व ताला बयान करता है, यहाँ से अहकामात अल्लाह ताला बयान करता है। मेरे और आपकी जिंदगी में एक ऐसी बुराई के अहकामात अल्लाह ताला बयान करता है जिस पर मुझे और आपको अमल करना जरूरी। वो अहकामात यहाँ से शुरू करता है। अल्लाह ताला कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, यानी जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें और जिना करने वाले मर्द, उनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। कितने कोड़े? अल्लाहु अकबर। ये जिना एक इतनी कबाहत वाली बुराई है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी सज़ा के बारे में बताया कि अगर कोई औरत ऐसा काम करे, ऐसी बुराई करे, फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, तो उनको 100 कोड़े लगाओ। कितने कोड़े? इस्लामी शरीयत के अंदर, इस्लामी हुकूमत के अंदर उनको 100 कोड़े लगाए जाए। और यहाँ पर गैर शादीशुदा के लिए उसूल बताया गया, यानी अगर कोई गैर शादीशुदा होकर जिना का काम करे या अगर बुराई करे तो उनके लिए 100 कोड़े लगाए जाए, और अगर शादीशुदा होकर ये काम करे, शादीशुदा होकर ये बुराई करे, तो उनके लिए हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि उनको रज्म की सजा दो। रज्म का क्या मतलब? पत्थरों से मार मार कर उनको खत्म किया जाएगा। अगर कंवारे हैं, अगर ये गुनाह करने वाले, जिना करने वाली मर्द या औरत कंवारे हैं, गैर शादीशुदा है, तो उनको इस्लामी हुकूमत के अंदर 100 कोड़े लगाए जाएंगे, और अगर गैर शादीशुदा है तो उनको रज्म की सजा दी जाएगी। पत्थरों से मार मार कर उनको खत्म किया जाएगा, इसीलिए कि उन्होंने ऐसा घर बर्बाद किया, घर की एक एक ईंट को उन्होंने बर्बाद किया। इसी वजह से उनको, उसको भी जो गुनाह का काम करने वाले हैं, जिसने ऐसी बुराई की, उसको पत्थरों से मार मार कर खत्म किया जाएगा। फिर आगे अल्लाह तबारक, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिना एक ऐसी बुराई है, यानी एक मर्द का दूसरी औरत के साथ गैर ताल्लुकात, यानी नाजायज ताल्लुकात, वो ताल्लुकात जो एक मर्द का अपनी बीवी के साथ हलाल रिश्ता होता है, हलाल ताल्लुकात होते हैं, वो गैर औरत के साथ अंजाम देना, हराम काम करना, इसको जिना कहते हैं।
اس کی اتنی برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اس کی اتنی سزا اللہ نے مقرر کی. اسی لیے کہا کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ, کہ ایسا کام کرنے والے مرد ہو یا عورت ہو, ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, وَلَا تَعْقُدْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, یعنی یہ سزا دینے کے معاملے میں تم ان کے ساتھ نرمی اختیار نہ کرو. یعنی اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو جس نے یہ برائی کا کام کیا ان کو 100 کوڑے لگانے میں, اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں نرمی بالکل اختیار نہ کرو. اگر تم نے نرمی اختیار کی تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں تم سستی کر رہے ہو. یعنی اللہ کا جو حکم ہے اس کو نافذ کرنا ہی کرنا ہے, تم کو اب ان کے اوپر رحم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ, وہ سزا دیتے وقت مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہاں پر حاضر ہونا چاہیے. یعنی جس نے یہ برائی کا کام کیا, زنا کیا, ان کو سزا دیتے وقت ایک بڑی جماعت وہاں پر حاضر ہونا چاہیے. کیوں نہیں, بلکہ یہ بتلانا مقصد ہے کہ ان کو عبرت کا مقام بنایا جائے, دوسروں کے لیے عبرت کا مقام, سبق کا مقام بنایا جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم یہ سزا دو تو پوری پبلک کے سامنے دو, سب کو بتلا کر کے دو انہوں نے ایسا گناہ کیا, تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا مقام بن جائے. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ, آگے تیسری آیت شروع ہوتی ہے, سیکنڈ آیت ہماری ہو چکی ہے. تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے, ہاں یہاں پر اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو رجم کی سزا دی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا اللہ کے نبی کے زمانے میں رجم کے کئی ایسے واقعات ہوئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور اسی طرح عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی رجم کی سزا دی. اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ, یعنی ماعد بن مالک اسلمی ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے زنا کیا. اللہ کے نبی سے آ کر خود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے زنا کیا, تو اللہ کے نبی اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں. تو پھر وہ دوسرے بار آتے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کیا, اور یہ وہ الفاظ کو 4 مرتبہ دہراتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے زنا کر لیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ کہنے کے بعد اب جواب دیتے ہیں کہ واقعی تو نے زنا کیا, تو کہتے کہ ہاں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ شادی شدہ ہے, یعنی تو ایسا ہے, یعنی تیری شادی ہو چکی ہے کہ تو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھلے الفاظ میں پوچھتے ہیں کیا تو نے واقعی یہ گناہ کیا, کیا تو نے ایسا کام کیا, کیا تو نے دخول کیا؟ تو کہتے کہ ہاں میں نے اللہ کے نبی یہ کام کیا. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کو لے جاؤ اور لے جا کر کے رجم کی سزا دو, یعنی پتھروں سے مار کر کے ان کو ختم کر دو. تو صحابہ لے جاتے ہیں اور ان کو رجم کی سزا دیتے. یہ واقعہ ہے. اور اسی طرح پھر ایک عورت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے, غامدیہ نامی, غامدیہ قبیلے کے نامی, یعنی ایک قبیلہ تھا غامدیہ, اس کی ایک عورت تھی, انہوں نے یہ کام کیا, یعنی زنا کا کام کیا. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کام کیا, مجھے پاک کر دیجئے. اللہ کے نبی آپ چہرہ پھیر لیتے, یعنی ایک ایسا کام کیا انہوں نے, اور آ کر اللہ کے نبی کو بتاتے تو اللہ کے نبی فوراً غصے سے چہرہ پھیر لیتے. پھر وہ عورت کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے, میں اب حاملہ ہوں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ جب بچہ جنم ہو جائے, یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے جب واپس آنا. تو عورت چلی جاتی ہے اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, اس بچے کو کپڑے میں لپٹ کر لاتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اب مجھے پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ابھی بچہ چھوٹا ہے, جاؤ اور اس بچے کو لے کر اس وقت آنا, ایسی حالت میں آنا جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور غذا کھانے لگے, یعنی کھانا یا پھر روٹی کھانے لگے, ایسی حالت میں تم واپس آنا, جاؤ. تو پھر اللہ کے نبی اس عورت کو بھیجا دیتے ہیں. پھر جب عورت اس وقت آتی ہے, ایسی حالت میں آتی ہے, وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے اور وہ دودھ چھوڑ دیا ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ بچہ دودھ چھوڑ دیا ہے اور روٹی کھانے لگا ہے, اب مجھے پاک کر دیجیے. اللہ اکبر.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دوسرے مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اور اس عورت کو لے جا کر کے گڑھا کھود کر سینے تک اس کے ڈھانپ دو اور اس کے بعد اس کو رجم کی سزا دو. اگر عورت ہے تو اس کو اسلامی شریعت اس طریقے سے رجم کی سزا دے گی کہ اس کو سینے تک ڈھانپ دیا جائے گا اور اس کے بعد پتھروں سے مار مار کر اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ رجم کی سزا. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی آگے آیت میں اللہ تبارک و تیسری آیت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی تیسری آیت میں کہتا ہے الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکا والزانیة لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. یعنی زانی کسی عورت سے نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والے مرد اور مشرکہ مرد سے. ایک زنا کرنے والا زانی سے ہی نکاح کر سکتا ہے اور مشرک سے ہی نکاح کر سکتا ہے. اور کوئی زانیہ ایک مشرک مرد سے ہی اور ایک زانی مرد سے ہی نکاح کرتی ہے. ان کے لیے یعنی مومنوں کے لیے یہ ان کے اوپر حرام کر دیا گیا کہ کوئی زانی کے لیے یعنی ایسی برائی کرے ان کے لیے کوئی پاک باز ان سے نکاح نہیں کر سکتا. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی تعلیم دیتا ہے کہ الزانی لا ينكح الا زانیة او مشرکا. کوئی زانیہ عورت کسی زانی مرد سے شادی کرے گی یا تو مشرکہ مرد سے یا مشرک مرد سے. اور اسی طرح پھر ایک مشرک مرد ایک مشرک زانی اسی سے نکاح کرے گا جو ایک زانی عورت ہوگی اور ایک مشرکہ عورت ہوگی. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسی تعلیم دیتا ہے مجھے اور آپ کو. قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بتلاتا ہے کہ تم اگر پاک باز ہو تو تمہارے لیے پاک باز ہے. یعنی اگر تم ایسی عورت کو سلیکٹ کرو اپنی شادی کے لیے اپنے نکاح کے لیے پاک باز عورت کا انتخاب کرو, پاک باز عورت کا سلیکشن کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے اسی لیے کہ جو برائی کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مزاج میں برائی ہوتی ہے. زنا کرنے والوں کی مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے ہی فیلڈ کی عورت مل جائے وہ چاہتے ہیں, اور ایک پاک باز چاہتا ہے, دیندار چاہتا ہے ان کو ان کی فیلڈ کی عورت مل جائے. یعنی دینداری کو پسند کرتا ہے اور بے حیائی کرنے والا بے حیائی کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی زانی مشرک سے شادی کرے یا پھر زانی مرد سے شادی کرے. تو اللہ تعالیٰ یہ تعلیم مجھے اور آپ کو سکھلاتا ہے کہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیتا ہے کہ اگر تم عورت کو سلیکٹ کرنا ہے اپنے لیے لڑکی کو سلیکٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے پاک بازی کو دیکھو, پاک باز عورت کا سلیکشن کرو. اسی لیے کہ اگر تم پاک باز کو اپناؤ گے, دیندار کو اپناؤ گے, وہ تمہارے گھر کو وہ تمہارے ماحول کو دیندار گھرانہ بنائے گی. اور اگر تم مشرکہ کو یا زانیہ کو بے حیائی کرنے والی عورت کا انتخاب کرو گے, سلیکشن کرو گے, تو یاد رکھو پھر وہ تمہارے گھر کو بے حیائی کا اڈا, فحاشی کا اڈا اور بے حیائی کی چیزیں تمہارے گھر میں رائج کرے گی اور بے حیا گھر بنا کر تم کو دے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے کہ تم پاک باز ہو تو پاک باز کو اختیار کرو, دیندار ہو تو دیندار عورت کو گھر میں لاؤ. اسی اللہ کے نبی نے کیا کہا, ایک بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, تنکح المرأة لأربعین. عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. کتنے چیزوں کی وجہ سے؟ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. لأربعین 4 چیزوں کی وجہ سے, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. اس کے مالداری کو دیکھا جاتا ہے, اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس کے خوبصورتی کو, ولی جمالہا اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے, ولی دینہا اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی یہ کہنے کے بعد آگے نصیحت کرتے ہیں, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. تم دیندار کو اپناؤ, دیندار کا سلیکٹ کرو. یہ سب چیزیں ہیں موجود تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کہتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تم دیندار عورت کا سلیکشن کرو ورنہ تمہارے ہاتھ خاک میں مل جائیں گے. یعنی تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے اگر تم دیندار عورت کو اپنے گھر نہ لاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیاری نصیحت کرتا ہے اس آیت کے اندر, آیت نمبر 3 کے اندر, کہ اگر دیندار ہو تو دیندار عورت کا سلیکشن کرو. اور کوئی پاک باز مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں بے حیائی والی عورت کو لایا جائے, تو دینداری کو سلیکٹ کرے. اور جو بے حیائی کرنے والا ہوتا ہے ان کے مزاج میں بے حیائی ہوتی ہے اور وہ اسی کی فیلڈ کے انسان کو پسند کرتا ہے, ویسی عورت کو چاہتا ہے.
اصل میں یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے، یعنی اس کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں نازل کیا، ایک صحابی تھے، حدیث میں آتا ہے ایک صحابی تھے جن کا نام مرثد بن ابی مرثد غنوی نام تھا. تو یہ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو ایک کام دیا تھا کہ مکہ سے جو قیدی ہوا کرتے تھے ان کو مدینہ لے جانے کا ایک کام کیا کرتے تھے. تو اسی طرح یہ بھی مرثد بن ابی مرثد نامی جو صحابی تھے، جو شخص تھے، ان کے ایک یعنی زمانے جاہلیت میں ایک عورت ان کی دوست تھی، اس کا نام عناق تھا، یعنی ان کے ساتھ تعلقات تھے، دوستی تھی. تو اسی ایک رات وہ گئے اور قیدیوں کو لے جانے کے لیے آئے، وہ یعنی مکہ سے مدینہ قیدی کو لے جانے کے لیے آئے. تو وہاں پر آنے کے بعد انہوں نے دیکھا، اس عورت کو دیکھا، اور اس عورت نے بھی ان کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ مرثد ہو؟ تو صحابی کہنے لگے ہاں مرثد ہوں. تو عورت عناق جو عورت تھی، ان کی دوست تھی زمانے جاہلیت میں، اس نے کہا کہ لے چلو چل کر رات گزارتے، یعنی بہترین موقع ہے، چلو چل کر رات گزارتے ہیں. تو مرثد بن ابی مرثد مسلمان ہو چکے تھے اور کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں زنا کا کام نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے. جیسے یہ کہتے ہیں تو عناق نامی جو عورت تھی وہ ہلہ مچا دیتی ہے، یعنی زور سے شور مچاتی ہے کہ ایک آدمی آیا تمہارے قیدیوں کو لے جا رہے، پکڑو اس کو. تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے، 8 لوگ یہ جو صحابی تھے مرثد بن ابی مرثد ان کے پیچھے لگ جاتی. تو اپنے آپ کو بچاتے بچاتے نکل جاتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر پردہ ڈال دیا اور میں چھپا کر مدینہ پہنچ گیا. اور مدینہ پہنچنے کے بعد اس واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اور پورا واقعہ اللہ کے نبی کو بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پھر یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ میں عناق سے شادی کر لوں؟ یعنی ان کو وہ لڑکی پسند تھی. تو اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کہ میں عناق سے نکاح کر لوں؟ تو اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اس عورت سے نکاح نہ کرو. کیوں؟ اسی لیے کہ ایک پاک باز مرد پاک باز عورت کو ہی سلیکٹ کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ تم پاک دامن ہو تو پاک دامن کو اختیار کرو. تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ تم اس عورت سے نکاح مت کرو. اب اس کے بعد دیکھیے چوتھی آیت کی طرف چلتے ہیں. چوتھی آیت کیا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئک هم الفاسقون. یعنی جو لوگ پاک باز عورتوں پر تہمت لگاتے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے تو ان کی کیا سزا ہے؟ اگر کوئی معاشرے میں پاک دامن عورت پر تہمت لگائے یا پاک دامن مرد پر تہمت لگائے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر وہ 4 گواہ لانا ہے، یعنی اگر کسی کو آپ برائی کا کام کرتے ہوئے دیکھ لے، برائی کرتے ہوئے دیکھ لے، تو تم کو کام کیا کرنا ہے؟ پروف کرنے کے لیے 4 گواہ لانا ضروری ہے. کتنے گواہ؟ 4 گواہ لانا ضروری ہے. فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ. اگر کوئی تہمت لگائے اور اس کے بعد 4 گواہ نہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو 80 کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے لگاؤ. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو. یہ ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، جو دوسروں پر تہمتیں لگاتے ہیں اور گواہ پیش نہ کرے. تو ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ اور پھر ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو. یہ جھوٹے لوگ ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الفاسقون. یہی لوگ بدکار ہے، یہی لوگ بدکار ہے. یعنی جو عورتوں پر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر اس کے بعد گواہ پروف بھی نہیں پیش کرتے ہیں تو یہی لوگ جھوٹے اللہ تعالیٰ کے. اگر آپ کوئی برائی کرتے ہوئے، کسی کو برائی کرتے ہوئے آپ دیکھ لیں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نام مضبوط دلیل کو کیوں چاہتا ہے؟ یعنی مضبوط 4 گواہ لے کے آنا ضروری ہے. اور اسی طرح پھر آپ دیکھیں یہ پروف کرنے کے لیے 4 گواہ لے کے آنا، سامنے پیش کرنا ضروری. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سختی سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اسلام پردہ پوشی کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی تعلیم دیتا ہے. اور اسلام یہ سکھلاتا ہے کہ اگر تم کسی کے اندر برائی دیکھو تو ان کی پردہ پوشی کرو، اور اگر تم یہ دیکھ لو کہ انہوں نے واقعی برائی کی تو پھر تم پروف کرنے کے لیے 4 گواہ کو ساتھ میں لے کر آؤ کہ انہوں نے فلاں برائی کا کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. 4 گواہوں کو لے کر آؤ تو پھر تمہاری گواہی قبول کی جائے گی. اور اگر تم 4 گواہ نہ لائے تو تمہارے لیے سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہی لوگ جھوٹے ہیں اور ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو. یعنی اگر کوئی مسئلے میں آ کر یہ گواہی دے تو ان کی گواہی کو کبھی قبول نہ کرو. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی
آج ہمارے پاس میری بہنوں تہمتیں لگانے میں ہم بہت آگے نکل چکے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم سوشل میڈیا تو ایسا ہتھیار ہے ہمارے لیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم چھوٹی چھوٹی خبروں کو پھیلانا شروع کر دیتے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے, لیکن جیسے ہی ہمارے پاس خبر پہنچتی ہے ہم شیئر کرنا شروع کر دیتے. کیا کرتے؟ شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے. یہ نہیں دیکھتے, یہ نہیں جانچتے کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں, بلکہ اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں بڑی سخت وعید کہتے ہوئے کہا کہ تہمت لگانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی اور 7 برباد کرنے والی چیزوں میں سے تہمت لگانا بھی ہلاک کر دے گی. اگر کوئی کسی پر غیر ضروری تہمت لگاتا ہے, بہتان لگاتا ہے, تو یہ تہمت لگانا تم کو برباد اور ہلاک کر دے گا. تو تہمتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو. تہمتیں ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود نہیں پسند کرتا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. اگر تم پروف کرنا چاہتے ہو تو 4 گواہ لے کر کے آؤ, اور اگر تم پروف نہ کر سکے تو تم ہی اولئک هم الفاسقون, یہی لوگ بدکار ہیں. اللہ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت میں کیا کہتا ہے؟ 4تھی آیت دیکھیے. إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور رحيم. ہاں اگر کوئی برائی کرنے کے بعد إلا الذين تابوا توبہ کر لی, من بعد ذلك واصلحوا یعنی توبہ کر لے, تہمت کا کام کرنے کے بعد, برائی کا کام کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فإن الله غفور رحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی رحمت کا مظاہرہ یہاں پر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا رحیم یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے, الا الذین تابوا, توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے, تو اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا, بڑا مہربان ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم مسلمانوں کے لیے امید دلاتا ہے, یہ حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اگر برائی کرنے کے بعد بھی تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے. اب اس کے بعد کی آیت 5ویں آیت دیکھیے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت واحدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون کو بیان کرتا ہے, یہ حکم کو بیان کرتا ہے, لعان کے حکم کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. لعان کا حکم کیا ہے مجھے بتائیے؟ یہاں پر اس 5ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ لعان کا حکم نازل کرتا ہے. وہ یہ کہ جو یہ تہمت کا کام, تو یعنی اب پچھلی آیت میں تہمت کے بارے میں گزر چکا. ہاں یہی تہمت اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر لگائے, یعنی ایسا معاملہ آ جائے, ایسا پیچیدہ معاملہ آ جائے کہ اگر کوئی مرد, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے, اب وہ کیا کرے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہے وہ بیان کرتا ہے کہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائے یا ان کے اوپر کوئی تہمت لگا دے, یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو دیکھ لے برائی کرتے ہوئے, تو وہ گواہ کہاں سے لائے؟ وہ خود دیکھا, یعنی اپنی آنکھوں سے اس نے خود دیکھا, اب گواہ کہاں سے پکڑ کے لائے گا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ آسانی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ طریقہ ہے, لعان کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. یہ طریقہ ہے کہ جو شوہر اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے برائی کرتے ہوئے دیکھا تو 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں نے یہ برائی کرتے ہوئے دیکھا. 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے کہ میں نے اپنے بیوی کو دیکھا برائی کرتے ہوئے, اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اللہ میرے اوپر لعنت نازل ہو اگر میں جھوٹا ہوں. لعان کا طریقہ یہ ہے, اگر کوئی اپنے بیوی پر برائی کا الزام لگا دے, تہمت کا الزام لگا دے, تو شوہر 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا, میں سچا ہوں, اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسے, انہ لمن الصادقین. اگر میں سچا نہیں ہوں, اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسی. اگر وہ جو کام کر, یعنی اگر میری بیوی اگر سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت برسی. 5ویں مرتبہ کی.